بہت عرصہ پہلے جب دنیا میں نہ بجلی تھی نہ تیز رفتار سواری، ایشیا کے دل میں ایک سلطنت تھی جسے زرگان کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت پہاڑوں، دریاؤں اور سرسبز وادیوں پر مشتمل تھی۔ زرگان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علم، فن، انصاف اور فوجی طاقت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ سلطان شمس الدین زرگانی اس سلطنت کا حکمران تھا۔ وہ ایک عادل اور بہادر بادشاہ تھا جس کی رعایا اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ لیکن ہر سلطنت کے سائے میں کچھ اندھیرے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ شمس الدین کا چھوٹا بھائی شہزادہ فہیم ہمیشہ تاج کا حریص رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ شمس الدین سے بہتر حکمران بن سکتا ہے۔ ایک رات جب سلطان دربار میں جشن منانے میں مصروف تھے، شہزادہ فہیم نے ایک خفیہ میٹنگ بلائی۔ اس نے سلطنت کے چند ناراض امراء اور دشمن ملک خراسان کے سفیر سے ملاقات کی۔ انہوں سے مل کر یہ سازشیں تیار کی کہ سلطان کو ہلاک کر کے فہیم کو تخت پر بٹھایا جائے گا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ سلطان کے خاص محافظ یوسف خان ایک وفادار اور نڈر سپاہی تھے۔ انہوں نے اس سازش کی جانچ کر لی تھی۔ وہ فوراً سلطان کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ سلطان شمس الدین نے عقل مندی سے کام لیا اور فہیم کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ لیکن شہزادہ فہیم فرار ہو گیا اور خراسان کی مدد سے ایک بڑی فوج لی کہ زرگان پر حملہ کر دیا۔ جنگ کا میدان گرم ہوا۔ ہزاروں سپاہیوں نے جان دی۔ یوسف خان نے اپنی جان دے کر سلطان کو بچایا اور دشمن فوج کو شکست ہو گئی۔ سالوں بعد جب سلطان بوڑھا ہو چکا تھا، شہزادہ فہیم ایک بار پھر نمودار ہوا۔ لیکن اس بار وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ وقت نے اسے غرور سے خالی کر دیا تھا۔ اس نے تخت کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ سلطان سے معافی مانگی۔ شمس الدین نے اسے معاف تو کر دیا لیکن تاج اپنے بیٹے شہزادہ نعمان کے حوالے کیا۔ فہیم نے بقیہ زندگی گوشہ نشینی میں گزار دی۔ سلطان شمس الدین کے بعد شہزادہ نعمان نے سلطنت سنبھالی، مگر وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا۔ بیرونی حملے، اندرونی سازشیں اور قدرتی آفات نے زرگان کی عظمت کو مٹی میں ملا دیا۔ صدیوں بعد آج بھی زرگان کے کھنڈر پہاڑوں کے بیچ موجود ہیں، جہاں کبھی انصاف کا بول بولا جاتا تھا، علم کا راج تھا اور ایک سلطان جس کا نام لوگ آج بھی محبت سے لیتے ہیں، شمس الدین زرگانی۔